بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو السلام بن ابی القاسم ستلہ ذکر کرتے تھے، ایک ستلہ شخص جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا مجھ سے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، میرے پاس کچھ نہ تھا، میں کمزور ہو رہا تھا۔ ایک روز حجرہ شریف کے پاس آ کر میں نے عرض کیا، یا سید الاولین والآخرین، میں مصر کا رہنے والا ہوں، 5 ماہ سے آپ کی خدمت میں ہوں، کمزور ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ، خدا سے دعا فرمائیے کہ میرے پاس کوئی بندہ ایسا بھیج دے جو مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ میں یہ عرض کرتے ممبر شریف کے پاس بیٹھ گیا۔ ناگاہ ایک شخص حجرے میں داخل ہوا، اس نے کچھ کلام کیا اور کہا، اے جد بزرگوار، اے جد بزرگوار۔ پھر میری طرف آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باب جبرائیل سے نکلا اور بقیہ میں سے ہوتا ہوا ایک خیمے میں پہنچا۔ وہاں اس نے غلام و تنیز سے کہا کہ اپنے مہمان کے لیے کھانا تیار کرو۔ چنانچہ غلام لکڑیاں چن لایا اور تنیز نے اناج پیس کر روٹی پکائی۔ روٹی کے ساتھ گھی اور کھجوریں تھیں۔ میں آدھی روٹی سے سیر ہو گیا۔ اس نے باقی آدھی اور 2 سا کھجوریں میرے کوشہ دان میں ڈال دیں۔ جب میں فارغ ہوا تو اس نے میرا نام پوچھا، میں نے بتلا دیا۔ پھر مجھ سے کہا کہ تجھے خدا کی قسم میرے جد بزرگوار کے پاس پھر شکایت نہ کرنا، کیونکہ انہیں ناگوار گزرتا ہے، آج سے بھوک کے وقت تیرا رزق تیرے پاس آ جایا کرے گا، یہاں تک کہ سفر کے لیے تجھے کوئی ساتھی مل جائے۔ پھر اس نے اپنے غلام سے کہا کہ ان کو حجرہ شریف میں پہنچا دو۔ جب میں غلام کے ساتھ بقیہ میں آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب تم لوٹ جاؤ، میں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا، یا سیدی، میں تو آپ کو حجرہ شریف میں پہنچا کر ہی آؤں گا، مبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آتا تو بتا دیں۔ غرض وہ مجھے حجرہ شریف میں پہنچا کر چلا گیا۔ میں 4 روز کوشہ دان میں سے کھاتا رہا، پھر مجھے بھوک لگی تو وہی غلام مجھے کھانا دے دیا۔ بعد ازاں ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب بھی مجھے بھوک لگتی کھانا پہنچ جاتا، یہاں تک کہ ایک جماعت کے ساتھ میں ینبع کی طرف نکلا۔ علامہ سمہودی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، مصر کے حاجیوں کا فاقلہ زیارت کو آیا۔ میرے ہاتھ میں خلوت کی کنجی تھی جس میں میری کتابیں تھیں۔ ایک مصری عالم نے کہا کہ میرے پاس روضہ شریف میں چلو۔ جب میں واپس آیا تو مجھے کنجی نہ ملی۔ میں نے ہر چند مختلف جگہ تلاش کی مگر نہ ملی۔ یہ مجھ پر بہت ناگوار گزرا، کیونکہ اس وقت مجھے کنجی کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا سیدی، یا رسول اللہ، میری خلوت کی کنجی گم ہو گئی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں آپ کے پاس دروازے سے مانگتا ہوں۔ یہ عرض کرنے میں واپس آیا تو ایک لڑکے کو جسے میں نہ پہچانتا تھا خلوت کے قریب دیکھا، اس کے ہاتھ میں وہ کنجی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ اس نے جواب دیا کہ حضور کے معجزہ شریف کے پاس تھی، میں وہاں سے اٹھا لی۔ علامہ قسطلانی مواہب لدنیہ میں اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ 23 سال مجھے ایک بیماری لاحق رہی جس سے علاج سے اتباع عاجز آ گئے۔ میں ایک رات کو مکہ مشرفہ میں نبی سے استغاثہ کیا۔ خواب میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس ایک کاغذ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اذان شریف نبوی کے بعد حضرت شریفہ سید احمد بن قسطلانی کی دعا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو واللہ میں نے اس بیماری کا کوئی نشان نہ پایا اور حضور کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ علامہ قسطلانی اپنا دوسرا واقعہ یوں ذکر کرتے ہیں کہ میں زیارت شریف کے بعد میں مصر کو آ رہا تھا کہ مکہ کے راستے میں ہمارا خادمہ غزال حبشہ پر کئی روز آسیب کا اثر رہا۔ اس بارے میں نے نبی سے استغاثہ کی ہے۔ خواب میں ایک شخص نظر آیا جس کے ساتھ وہ جن تھا۔ اس نے کہا، اس جن کو رسول اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں نے اس جن کو ملامت کی اور اس سے حلف لیا کہ آئندہ اس خادمہ کے پاس نہ آئے گا۔ میری آنکھ کھلی تو خادمہ پر آسیب کا کچھ اثر نہ تھا، گویا اس کو قید سے رہا کر دیا گیا ہے، وہ عافیت میں رہی، یہاں تک کہ میں نے اس کو علیحدہ کر دیا۔ علامہ یوسف نبہانی نقل فرماتے ہیں کہ کثیر بن محمد بن عرفہ نے بیان کیا کہ ایک شخص عبد المملک بن سعید بن خیار بن جبیر کے پاس آیا۔ اس نے اس شخص کا پیٹ کٹوالا اور کہا کہ تجھے لا علاج بیماری ہے۔ اس نے پوچھا، کیا بیماری ہے؟ ابن جبیر نے کہا کہ دبیلا۔ یہ سن کر وہ لوٹ آیا اور اس نے 3 بار یوں دعا مانگی، اللہ 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 میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی
نبی رحمت کے وسیلے سے پیش ہوتا ہوں، یا محمد میں آپ کے اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے پیش ہوتا ہوں کہ وہ اس بیماری میں مجھ پر ایسی رحمت کرے تو جس سے کوئی غیر کی رحمت سے مجھے بے نیاز کر دے۔ اس دعا کے بعد وہ پھر ابن جبیر کے پاس گیا، اس نے اس کا پیٹ کو تولا تو کہا کہ تو تندرست ہو گیا، تو یہ کوئی بیماری نہیں۔ میری دوسری دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ ختم نبوت زندہ باد پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔